اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے گاڑی یا گھر پہلے لیز پر لیں اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے مالک بن جائیں۔ یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اسلامی مالیات کے اصولوں کے تحت یہ سیدھا سا عمل ایک دلچسپ پہیلی بن جاتا ہے؟ تو آئیے آج اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ کس طرح ایک کرائے کی چیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکیت میں بدل سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم 4 مرحلوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیزنگ کی اس پہیلی کو سمجھیں گے، پھر اس ایک خاص اصول کو دیکھیں گے جو اس میں ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا حل تلاش کریں گے جو ملکیت کا دروازہ کھولتا ہے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ معاہدوں کی اپنی الگ پہچان اور سالمیت اتنی اہم کیوں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اہل سوال سے۔ یہ اسلامی لیزنگ جسے اجارہ کہتے ہیں، آخر ہے کیا؟ کیونکہ اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اجارہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اثاثے کی ملکیت اور اس سے جڑے تمام خطرات، مثلاً کوئی بڑا نقصان ہو جائے یا مرمت کی ضرورت پڑے، وہ مالک کے پاس ہی رہتے ہیں۔ جو شخص اسے استعمال کر رہا ہے یعنی کرایہ دار، اسے صرف اس چیز کو استعمال کرنے کا حق ملتا ہے۔ یہ روایتی قرض سے بہت مختلف ہے، جہاں سارا خطرہ قرض لینے والے پر آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جو اس ساری بحث کو جنم دیتا ہے۔ اگر لیز کا معاہدہ صرف اور صرف استعمال کے حق کا ہے، تو پھر وہ کون سا شرعی طریقہ ہے جس سے ملکیت کرایہ دار کو منتقل کی جا سکے؟ یہاں پر اسلامی فقہ کا ایک بہت بنیادی اصول سامنے آتا ہے، جو ایک سیدھے سادے لیز کرو اور پھر خرید لو والے معاہدے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اسلامی قانون کا یہ اصول بہت واضح ہے کہ ہر معاہدہ بالکل صاف، الگ اور خود مختار ہونا چاہیے۔ آپ 2 الگ الگ سودوں کو ایک ہی زنجیر میں نہیں باندھ سکتے، مطلب ایک معاہدے کا ہونا دوسرے پر منحصر نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابہام اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس اصول کا سیدھا سا مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ ایک ہی معاہدے میں یہ شرط ڈال دیں کہ لیز ختم ہونے پر کرایہ دار یہ اثاثہ لازماً خریدے گا، تو یہ ایک معاہدے میں 2 معاہدے والی بات ہو گئی، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایسا معاہدہ شروع سے ہی قول عدم یعنی باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس پابندی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غرر سے بچنا۔ غرر کا مطلب ہے غیر یقینی کی کیفیت، ابہام یا ایسی صورتحال جس کا نتیجہ صاف نہ ہو۔ شریعت ایسے کسی بھی معاہدے سے منع کرتی ہے جس کا نتیجہ مستقبل کے کسی غیر یقینی واقعے پر ٹکا ہو، کیونکہ اس سے کسی ایک فریق کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیز اور فروخت کو ایک ہی معاہدے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ خوش قسمتی سے اسلامی فقہ میں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ حل موجود ہے۔ اور وہ حل ایک چھوٹے سے لفظ میں چھپا ہے: وعدہ۔ یہ کوئی 2 طرفہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یک طرفہ عہد ہے۔ یعنی مالک یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں لیز کے آخر میں یہ اثاثہ تمہیں بیچ دوں گا۔ اب یہ وعدہ مالک پر تو لازم ہے، لیکن کرایہ دار پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اسے خریدے ہی خریدیں۔ اس کے پاس پوری آزادی ہے کہ وہ ہاں کہے یا نہ، اور یہی آزادی اسے شرعی طور پر جائز بناتی ہے۔ تو پورا عمل ان 3 آسان مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا، ایک مکمل اور آزاد لیز کا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ایک بالکل الگ دستاویز میں مالک اثاثہ فروخت کرنے یا تحفے میں دینے کا یک طرفہ وعدہ کرتا ہے۔ اور تیسرا، جب لیز کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تب کرایہ دار کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پیشکش کو قبول کرے یا رد کر دے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ اس مالیاتی طریقے کا باقاعدہ نام اجارہ و اقتناء ہے، اور یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح اسلامی مالیات کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے آج کے دور کی مالیاتی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک قانونی طریقہ کار نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے اصول کام کر رہے ہیں۔ یہ اصولوں کی بات ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ایک ہی مشروط معاہدہ ہے جو غیر یقینی کیفیت پیدا کرتا ہے، دوسری طرف 2 بالکل الگ آزاد معاہدے ہیں جو ہر چیز کو واضح کرتے ہیں اور دونوں پارٹیوں کی رضامندی کو یقینی بناتے ہیں۔ ایک طریقہ باطل ہے جبکہ دوسرا قانونی طور پر بالکل درست ہے۔ یہ پورا نظام دراصل چند بنیادی اصولوں کی حفاظت کرتا ہے۔
ہر معاہدے میں مکمل وضاحت ہو، غیر یقینی کیفیت یعنی غرر سے بچا جائے، ہر معاہدے کی اپنی الگ حیثیت برقرار رہے، خطرے اور ملکیت کو صحیح طریقے سے الگ رکھا جائے، اور سب سے اہم، ہر مرحلے پر دونوں فریقین کی آزاد مرضی کا احترام کیا جائے۔ یہی تو اسلامی مالیات کی اصل روح ہے۔ لیز سے ملکیت کا یہ سفر صرف ایک مالیاتی تکنیک کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو ہماری پوری مالیاتی دنیا کی باریکیوں کو تشکیل دیتے ہیں، اور کیا یہ اصول واقعی شفافیت، انصاف اور ہر فرد کی آزاد مرضی کو فروغ دے رہے ہیں؟